پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں پوری طرح سے آئینی طور پہ کمپیٹنٹ ہے. کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ گزشتہ راز جو جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے بعد آج جسٹس امین الدین کو سیکریٹری تھے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی. کنہوں نے؟ جسٹس امین الدین خان نے. جی تو کیا کہیں گے؟ وہ آپ بھی دیکھیں. جی یہ جسٹس امین الدین صاحب کی رائے ہے، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں کر سکتا. بینچ اگر ٹوٹا ہے تو بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیل نو یقیناً ہوگی، لیکن میں اس مرحلے پہ یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے تاکہ یہ قضیہ جو ہے یہ سلجھ جائے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے انداز سے آگے بڑھیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر. فل کورٹ میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر جو کہ موور تھے 100 موٹو کے نوٹ کے، وہ بینچ کا حصہ ہوں یا نہ ہوں؟ جی فل کورٹ سے مراد فل کورٹ ہے، اس میں جو ہے وہ مائنس پلس کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ ہمارا مطالبہ ہے اور فل کورٹ جو ہے وہ اس قضیے کی جو ہے وہ سماعت کرے. یہ بینچ ٹوٹا ہے جسٹس قاضی فائز کی ججمنٹ کے تناظر میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت نوٹیفکیشن کے تحت جاری تمام سماعتیں روک دینی چاہیے. تو پھر ایسے میں فل کورٹ بھی اس کو تکمیل کر سکتی ہے. یہ تکنیکی اور آئینی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کو حل کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بارے میں جو ہے وہ دونوں گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی جو ہے اس بارے میں یقین دہانی کرائے. ہم چیف جسٹس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، ہم عدالت کے اس فیصلے کی، اس جذبے کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور لوگوں کو معاملات کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ مشاورت سے اور گفتگو سے کام لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت سیاسی ٹیمپریچر جہاں پہ پہنچا ہوا ہے، جہاں پہ ملک جو ہے وہ اس وقت افراتفری اور انارکی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب نے 10 سال بڑی محنت کی ہے. یہ کوئی 1-2 دن کا یا مہینوں کا قصہ نہیں ہے، یہ پورے 10 سال کی محنت ہے عمران خان نیازی